السلام علیکم احباب ذی وقار عزیزان من، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑے ہی خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ عزیزان من، ہم جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اگر ہمارے لب و لہجہ کے اندر ادب نے صلاحیت پذیری نہ کی تو وہ ڈگریز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ لہٰذا یہ جو فنون لطیفہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ہی نرم و نازک قسم کے مزاجن اور طبعاً واقع ہوتے ہیں۔ ان کے لب و لہجہ کے اندر، ان کی نشست و برخاست کے اندر آپ کو ایک سلجھاؤ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لٹریچر جسے آپ ادب کا نام دیتے ہیں، وہ اگر واقعی کسی کی روح میں اتر جائے تو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم جو ہے جب انسان کے اندر آئے تو اس میں قناعت پسندی آ جاتی ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، اور علم اگر کسی کو چھو کے محض گزر جائے تو اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے اپنے شغف کی باتیں ہر کسی کی ہوں گی۔ مجھے محسن نقوی کا ایک شعر بہت ہی انسپائر کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں اس آسیب زدہ گھر کا وہ در ہوں محسن، میں اس آسیب زدہ گھر کا وہ در ہوں محسن، جسے دیمک کی طرح چاٹ گئی دستک کی تمنا۔ اب اس شعر کے معنی اور مطالب کو جو لوگ سمجھتے ہوں گے آپ میں سے، انہیں پتہ چلے گا نا کہ آپ نے کیا کہا ہے اس شعر کے اندر۔ اسی طرح سے ایک اور شاعر جو ہے وہ اپنے پاسٹ اور اپنے پریزنٹ کا تھوڑا سا موازنہ کرتا ہے، اور وہ کچھ یوں گویا ہوا ہے، وہ کچھ یوں ہم سے ہم کلام ہوا ہے کہ پھول بن کر تیری ہر شاخ پہ کھلتا میں تھا، پھول بن کر تیری ہر شاخ پہ کھلتا میں تھا، خوشبوئیں تجھ سے آتی تھیں مہکتا میں تھا، عہد رفتہ تھا ادھر اور ادھر آئندہ، عہد رفتہ تھا ادھر اور ادھر آئندہ، دونوں وقتوں کو ملاتا ہوا لمحہ میں تھا۔ اور بڑا حاصل کلام شعر ہے کہ جس نے دریا پہ بغاوت کی لہر کر دی، جس نے دریا پہ بغاوت کی لہر کر دی، بارش خون کا آخری قطرہ میں تھا، عہد رفتہ تھا ادھر اور ادھر آئندہ، دونوں وقتوں کو ملاتا ہوا لمحہ میں تھا۔ کوئی اپنے محبوب سے گویا ہوا تو اس نے یوں بھی کہا ہے، بن تیرے دل جلاتی رہی چاندنی، بن تیرے دل جلاتی رہی چاندنی، ایک قیامت سے ڈھاتی رہی چاندنی، دل ہوا مضطرب تیرے دیدار کو، دل ہوا مضطرب تیرے دیدار کو، آنکھ جب بھی ملاتی رہی چاندنی، اور گھر کے ویران آنگن میں شفقت مجھے، گھر کے ویران آنگن میں شفقت مجھے، رات ساری رلاتی رہی چاندنی۔ کسی نے یوں بھی کہا ہے، ہوا تھمی تھی ضرور لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی، ہوا تھمی تھی ضرور لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی، کہ زرد پتوں کو آندھیوں نے عجیب قصے سنا دیے تھے، کہ جن کو سن کے تمام پتے سسک رہے تھے بلک رہے تھے، جانے کس سانحے کے ڈر سے شجر جڑوں سے اکھڑ چکے تھے، بہت تلاشا تھا ان کو ہم نے، بہت تلاشا تھا ان کو ہم نے، ہر ایک رستہ، ہر ایک وادی، ہر ایک پربت، ہر ایک گھاٹی، کہیں سے کوئی خبر نہ آئی، تو یہ کہہ کے ہم نے دل کو ٹالا، ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کے رستوں کو ڈھونڈ لیں گے، مگر ہماری یہ خوش خیالی جو ہم کو برباد کر گئی تھی، ہوا تھمی تھی ضرور لیکن
بڑی ہی مدت گزر گئی تھی۔ ہمارے بالوں کے جنگلوں میں سفید چاندی اتر چکی تھی، فلک پہ تارے نہیں رہے تھے، گلاب پیارے نہیں رہے تھے، وہ جن سے بستی تھی دل کی بستی وہ لوگ سارے نہیں رہے تھے۔ اور یہ المیہ سب سے بالا تر تھا، یہ المیہ سب سے بالا تر تھا، ہم تمہارے نہیں رہے تھے، تم ہمارے نہیں رہے تھے، ہوا تھمی تھی ضرور لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی۔ عزیزان من، ایک اور شاعر تھوڑا سا یوں مخاطب ہو کے بولتا ہے، کبھی جو وقت پڑ جائے، کبھی جو وقت پڑ جائے، تمہیں مجھ سے بچھڑنا ہو، تمہیں وعدے سے پھرنا ہو، تو بے شک دیر مت کرنا، تو بے شک دیر مت کرنا، تم اپنا رخ بدل لینا، تم اپنی سمت چل لینا، مگر جب لوٹ کر آنا، مگر جب لوٹ کر آنا، تمہیں مٹی کے ٹیلے پر میں شاید دکھائی نہ دوں، تو پھر حیران مت ہونا، وہیں دو چار قدموں پر مزار بے قراں ہوگا، وہیں ایک پھول رکھ لینا، تم اپنا رخ بدل لینا، تم اپنی سمت چل لینا، کبھی جو وقت پڑ جائے، تمہیں وعدے سے پھرنا ہو، تمہیں مجھ سے بچھڑنا ہو، تو تم اپنا رخ بدل لینا۔ عزیزان من، یہ شاعری جو ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جذبات کا، الفاظ کا مجموعہ ہے، جس کو وہی مزاج سمجھ سکے گا جس کے دل میں یہ اترتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل اس سے قطع تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اصل میں وہ مزاجن و تابن اس چیز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ انگلش والے کہتے ہیں نا، پوئٹری از دی spontaneous overflow of all of the intellectual words abilities in the form of rhythmic words۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری تمام ذہنی خیالات کا ایسا مجموعہ ہے جو spontaneous overflow کر کے نکل آتا ہے، یعنی یہ خود ہی نکل آتا ہے، اور یہ اثر بھی اسی کے اوپر کرتا ہے جس کے ذہن کی، دل کی مٹی اتنی زرخیز ہو کہ اس بیج کو دل میں بو سکے اور پھر تناور درخت پیدا کر سکے۔ وہ لوگ جو باریکی تک نہیں سوچتے، جو منطق کا نہیں سوچتے، جو لاجک کا نہیں سوچتے، جو گہرائی میں نہیں جا سکتے، وہ ایسے الفاظ سے نالندہ و نابلد ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا ادب اس کو ادب سکھاتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی نئے لٹریری لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔